بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کے ہیں. 4 قسم کے ہیں لوگ، یعنی ان کی 4 قسم کی حالتیں ہوتی. ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کا سارا سامان دیا، کھانا پینا، آبرو، عزت اور سب، اور انہوں نے دین بھی سیکھ رکھا ہے. دین بھی سیکھ رکھا ہے اور اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں بھی دے رکھی. دین سیکھنے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے، وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ انہوں نے دین سیکھا ہے، تو دین میں حقوق کی ادائیگی کی تعلیم ہوتی ہے. دین میں جو علم دیا جاتا ہے وہ حقوق کی معرفت اور حقوق کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ اپنی ترقی کے لیے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک قسم ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کا سارا سامان دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سعادت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنا دین ہے، انہوں نے اپنا دین سیکھ رکھا ہے. دین سیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے مال سامان میں اپنے آپ کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اللہ کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، واجبات یا کسی طرح مستحبات قائم کیے ہیں وہ ان کے پابند ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کر رکھی ہے اس ممانعت کے بھی وہ پابند ہیں. یہ مطلب ہے، کیونکہ دین سیکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم بجا لانے کے ہیں، کرنے کے ہیں، اس کا کرنا، اور جو حکم منائی کے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا. دونوں قسم کے حکم ہوتے. تو انہوں نے دین سیکھا ہے اور ان کے پاس دین ہے، تو وہ اس رعایت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنے مال اسباب میں، کہ اللہ کا حق بھی ہوتا ہے ادا اور مخلوق کا حق بھی ادا ہوتا ہے. کیونکہ دنیا ہے ہی حقوق ادا کرنے کی جگہ اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. تو فرمایا یہ قسم دنیا میں بہترین قسم ہے. ان کی حالت سب سے بہترین حالت ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے جو حقوق ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہ بہترین قسم فرمایا ہے، یہ بہترین قسم. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کا سامان تو زیادہ نہیں دیا لیکن دین ان کے پاس ہے، انہوں نے دین سیکھ رکھا ہے. اس لیے وہ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں اور ان کا جذبہ اندر سے ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اسباب دے گا تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے یہ گزارتا ہے. یعنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں بھی زندگی گزاروں اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے. یہ ان کے اندر سے ارمان اور اندر سے ان کی نیتیں اور جذبے ہیں. یہ جذبے پاکیزہ جذبے کہلاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہے، یہ دونوں
برابر اپنی افضلیت میں، ان کے لیے بھی فضیلت ہے، ان کے لیے بھی فضیلت ہے، یہ بھی بہترین حالت میں ہے اور یہ بھی بہترین حالت۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو دنیا کے سامان خوب ملے ہیں اور ان کے پاس دین نہیں ہے، انہوں نے دین سیکھا نہیں ہے، دین اپنی زندگی میں ان کو حاصل نہیں ہے، لہذا ان کی زندگی کا رخ ایسا ہے کہ وہ اپنے مال میں، اپنے اسباب میں اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ان کو حقوق سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اپنے اسباب سے، اپنے مال سے دنیا کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بدترین حالت میں ہے کہ ان کے مال، ان کے اسباب، ان کی ساری سہولتیں ان کے لیے وبال ہے، کیونکہ حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے، حقوق ادا نہیں ہو رہا ہے، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو نہ دنیا کے اسباب ملے ہیں اور نہ ان کے پاس دین ہے، تو ان کا جذبہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم کو بھی دنیا کے سامان ملے تو ہم بھی ایسی زندگی گزاریں جیسے یہ گزار رہے ہیں، عیش آرام کی، خواہشات کی۔ تو فرمایا یہ بھی اسی حالت میں ہے، یہ بھی بدترین حالت میں ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ایک چارٹ بنایا، اب اس میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کس میں ہے، پتہ نہیں ایک چارٹ بنا دے کہ اپنے آپ کو دیکھو بہترین حالت میں ہو کہ بدترین کی حالت میں ہو۔ اگر بہترین حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اس میں ترقی کرے، اس میں ترقی کرے، کیونکہ ترقی جس چیز کی ہوگی وہ باقی رہے گی، جس چیز کی ترقی نہیں ہوگی تو اس میں زوال آئے گا۔ قاعدہ ہے کہ پودا جب تک بڑھتا رہے تب تک تو وہ ہرا رہے گا، پودا بڑھتا ہے نا، تو جب تک وہ بڑھنا اس کا ہوتا ہے تو وہ ہرا ہرا رہتا ہے، جب اس کا بڑھنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ زوال آتا ہے، اس کو پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تو اس لیے اگر حالت بہتر ہے تو اپنے حالت میں ترقی کرے، اپنے آپ کو پابند کرے، ہاں، تاکہ یہ نعمت میں زوال نہ آئے، کیونکہ نعمت کا زوال ایک آفت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے زوال سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمت پر زوال نہ آئے، کیونکہ نعمت پر زوال بہت مشکل ہے کہ آدمی تندرست تھا، بیمار ہو گیا، خوشحال تھا، بدحالی ہو گئی، جی ہاں، محبت تھی، دشمنی ہو گئی، یہ حالت کا زوال۔ تو حالت کا زوال بہت سخت چیز ہے، تو یہ نہ ہو۔ ترقی اس لیے ہے کہ اگر اللہ نے اچھے حالات دیے ہیں تو اچھے حالات میں شکر گزاری کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرے، کس چیز کا پابند کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، کیونکہ یہ بھی تعلیم دی گئی ہم کو، اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، یہ تعلیم دی ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ اللہ آپ نے مجھے وہ چیز دی ہے جو مجھے پسند ہے، تو میری اگلی درخواست یہ بھی ہے کہ یہ مجھے جو پسندیدہ چیز ملی ہے وہ ان کاموں میں خرچ ہو جو جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم دی ہے دعا میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، یعنی رہبر ہیں دونوں باتوں میں، کہ آپ اپنی دعاؤں میں بھی رہبر ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنی دعوت اور تعلیم میں بھی آپ رہبر ہیں۔ تو یہ تعلیم دی ہے ہم کو کہ کوئی حالت یا کوئی اسباب ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں وہ ہیں، تو اب کیا کرنا کہ اس میں پھنسنا نہیں ہے۔ ہاں، اچھے حالات میں آدمی پھنس جاوے تو پھر اس کی ذمہ داریوں میں کوتاہی ہوگی،
اس کی ذمہ داریوں میں پھر وہ کوتاہی کرے کیونکہ پھنس گیا ہے. کہ پھنسے نہیں ہے بلکہ اچھے حالات کی وجہ سے، اچھے اسباب کی وجہ سے اپنے مقصدی زندگی میں ترقی کریں. اپنی مقصدی زندگی میں ترقی کرے. مقصدی زندگی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ مقصدی زندگی ہے. تو مقصدی زندگی میں ترقی کرے. اس لیے یہ دعا مانگے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب. اے اللہ آپ نے مجھ کو وہ چیز دی ہے کہ جو میں پسند کرتا ہوں، تو میری اگلی درخواست یہ بھی ہے کہ یہ پسندیدہ چیز ان جگہ خرچ ہو جہاں سے آپ راضی ہوتے ہیں، وہاں نہ خرچ ہو جہاں سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یہ تعلیم ہے. آنے والی نعمتیں، ملنے والی نعمتیں اللہ کی مرضیات میں خرچ ہو، تاکہ جو حالات اچھے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ترقی ہو. اس لیے کہ دنیا کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ امتحان کے لیے پیدا کیے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم اچھے اور ناگوار حالات کے ذریعے سے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ حالات تو ٹکتے نہیں ہیں، حالات تو بدلتے رہتے ہیں دنیا میں. بچپنا تھا تو جوانی آ گئی، جوانی تھی تو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا تھا تو موت آ گئی. یہ مثال ہے کہ آدمی کے حالات ٹکتے نہیں ہیں. کیونکہ انفسکم فلا تبصرون، تم حالات کو اپنی ذات پر نہیں دیکھتے کہ کون سا حالات باقی رہی. بچپنا باقی رہا کہ وہ جوانی باقی رہی کہ وہ بنی بوڑھا. تو کب انفسکم فلا تبصرون، تم اپنی زندگی اپنے اوپر حالات دیکھتے نہیں ہو. تو حالات کو بقا نہیں ہوتا، وہ تو بدلنے والی چیز ہے. سورج اگتا ہے پھر ڈوبتا ہے. جی ہاں، تو حالات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ امتحان کے لیے پیدا کیے. اس لیے ہم کو حال کے حساب سے زندگی گزارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہم کو حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے حساب سے زندگی گزارو. جو حال ہے اس کے بارے میں حکم تلاش کرو. یہ نہیں کہ بھائی جیسے حال ہے ویسا کریں گے، کہ نہ، جیسا حکم ہے ویسا کریں گے. جیسا حال ہے ویسا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے کہ جیسا حکم ہے ویسا کریں گے. اس لیے حکم کا علم ضروری ہے. اس لیے حکم کا علم ضروری ہے تاکہ اس حال کا جو امر ہے، اس حال کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے. مسلمان کی یہی ذمہ داری ہے کہ مسلمان حال کے حساب سے زندگی نہیں گزارے گا بلکہ وہ حکم کے حساب سے زندگی گزارے گا. جیسے فوجی ہوتے ہیں کہ فوج ہر وقت حکم کے تابع رہتی ہے کہ دیکھیں اوپر سے کیا آرڈر آتا ہے، ہاں اوپر سے کیا آرڈر آتا ہے وہ کریں گے، آرڈر کے تابع ہے. ایسے ہی مسلمان کی زندگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر کیا آتا ہے، حکم کیا آتا ہے، اس کے حساب سے اس حال کا حکم معلوم کر کے زندگی گزارنا. پھر وہ ہر حال میں کامیاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہر حال کے حساب سے ہوتے ہیں. جی ہاں، غریبی کے حکام ہوتے ہیں، مالداری کے حکام ہوتے ہیں، بیماری کے حکام ہوتے ہیں، تندرستی کے ہوتے ہیں، سفر کے ہوتے ہیں، عذاب کے ہوتے ہیں. جتنے جتنے حالات ہیں ان حالات کا دین دیا گیا ہے. کہ کوئی حال ایسا نہیں گزرے گا ہمارے اوپر کہ جس حال کا دین ہمارے پاس نہ ہو. جی ہاں، یہ طریقہ ہے اللہ کا. تو مسلمان جو ہے وہی ہے کہ وہ ہر حال کا دین دیکھ کر کے زندگی گزارے. اس لیے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا کیونکہ اس کے پاس ہر حال کا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہم حال کے حساب جیسا ہر حال ہے ویسا کریں گے کہ نہ، بس اس حال میں کیا حکم ہے یہ پوچھیں گے، یہ معلوم کریں گے. ہم کو ہر حال کا حکم دیا گیا کہ اس حال میں یہ کرو، اس حال میں کو، بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، مالداری میں، دوستی میں، دشمنی میں. جتنے حالات ہیں اتنے طریقے ہیں، جتنے حالات ہیں اتنے طریقے ہیں. اتنے طریقے بہت ہیں کیونکہ حالات لوگوں کے بہت ہیں کہ کسی حال میں بھی بغیر طریقے کے اس کی زندگی نہیں گزرے گی. اس وجہ سے دین سیکھا جاتا ہے کہ پھر ہمارے پاس تو ہر حال کا دین ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین سیکھیں گے تو وہ ہر حال میں دیندار.
غریبی میں، مالداری میں، سفر میں، حضر میں، یہ اس لائن کے طریقے ہم کو دے دیے گئے. پورا دین دیا ہے ہمارے پاس. جو دین آیا ہے وہ کامل دین ہے، یعنی ہر حال کا دین. کسی حال میں بھی ہم کو بغیر دین کے نہیں چھوڑا کہ اب تم جیسا چاہو کر لو کہ نہ. اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھو کہ اس حال کا کیا دین ہے. یہ حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس حال کے بارے میں پوچھ لیا کرو کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ہاں تو تم کو بتانے والے مل جائیں گے. جی ہاں، یہ بھی صحابہ کو یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ پوچھا کیوں نہیں، پوچھتے تو دین بتانے والے تمہیں مل جاتے. ایک قصے صحابہ کا ایک وقت گیا تھا تو وہاں ایک ساتھی کو غسل کی حاجت ہو گئی. جب اس کو غسل کی حاجت ہوئی تو اس سے پہلے کوئی کسی دشمن کی طرف سے کوئی پتھر آیا تھا جو سر میں لگا تو سر پھٹ گیا تھا، اور پھر غسل کی حاجت بھی ہو گئی. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ ایسی حالت میں مجھے غسل کرنا چاہیے، میرا سر پھٹ گیا ہے. ان کا ہاں غسل تو کرنا چاہیے. انہوں نے غسل کیا تو ان کا انتقال ہو گیا. یہاں واپسی میں پھر کارگزاری سنائی گئی تو حضور ناراض ہوئے اور سخت کلمات فرمائے. تم نے ان کو مار ڈالا، ہم نے تمہیں مار ڈالے. تم کسی جاننے والے سے پوچھتے کہ ایسی حالت میں غسل کرنے کا کیا حکم ہے. تمہیں ایک ہی حکم معلوم تھا کہ غسل کرنا فرض ہے جنابت کی وجہ سے، لیکن ایسی حالت کا کیا حکم ہے یہ پوچھنا چاہیے تھا. وہ تو ٹھیک ہے کبھی جنابت کا غسل واجب ہے، لیکن ایسی حالت کا کیا حکم ہے، کیونکہ حالت کی وجہ سے طریقہ بدل جائے گا. جی ہاں، حکم نہیں بدلتے، طریقے بدلتے ہیں، اس لیے طریقے بہت ہیں. جی ہاں، تو یہ بتایا کہ ایسی صورت میں کیسے لوگ پوچھیں تاکہ ہر حال کا حکم معلوم کریں اور معلوم کر کے ہماری کوئی حالت بے دینی کے ساتھ نہ گزرے. یہ فائدہ ہوتا ہے جب ہر حال کا حکم مانیں، پوچھیں گے، سیکھیں گے تو ہماری کوئی حالت بے دینی کی حالت میں نہیں گزرے گی، بلکہ اس حال کا حکم پورا ہونے کی وجہ سے اس حکم کا ثواب ملے گا اور اس حال میں گویا ہم اطاعت والے قرار دیے جائیں گے. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلم اس کو کہتے ہیں جو حکم مان کر چلے. امت مسلمہ یعنی حکم مان کر کے چلنے والی امت، یہ نام ہے ان کا، امت مسلمہ. حکم دیکھ کر کے حکم مان کر کے چلنے والی. اس لیے مسلمہ بھی ہے، یہ مرحومہ بھی ہے کہ حکموں کے پورا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے رحمت کا سامان ہے. کیونکہ رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحم کا یہی راستہ ہے کہ زندگیاں ہماری جو ہے اطاعت والی بنے. ہر کام میں ہمیں ہر کام کے طریقے دیے گئے ہیں. جی ہاں، اس کا سیکھنا اور اس کا پابند ہونا اس کو اتباع کہتے ہیں کہ زندگی ہماری اتباع والی ہے، زندگی ہماری تابعداری والی ہے. مذہب کی جان ہے اتباع. مذہب کی اور دین کی جان وہ اتباع ہے. اتباع سے نبی بھی خالی نہیں ہے، نبی کو بھی وحی کی اتباع کا حکم ہے. اتبع ما یوحی الیک، جو وحی آپ پر آ رہی ہے، آپ اے نبی آپ اب اس کا اتباع کریں. تو نبی وحی کا پابند اور امت نبی کا پابند. اس طرح زندگی اطاعت والی، دین والی. اور یہ نہیں ہے تو پھر وہ زندگی خواہشوں والی ہوتی ہے، غفلتوں والی ہوتی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ مذاکرے ہمارے اسی وجہ سے کہ ہماری زندگی کی غفلت، ہماری زندگی کی جہالت، اس سے ہم نکل جائیں. ہاں، نبی اسی لیے آتا ہے تاکہ لوگوں کو غفلتوں میں سے، جہالتوں میں سے نکالے. ورنہ زندگیاں جہالتوں میں، غفلتوں میں گزر جاتی ہے. وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی تو اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، اور عبادت کے لیے یہ چیزیں اپنے اندر جاننے اور پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا وصلى الله تعالى على خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون